السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تغذیہ المسائل لیسن نمبر 35 شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سر اور پاؤں کا مسح کرنے کے احکام۔ دونوں ہاتھوں کو دھونے کے بعد سر کے اگلے حصے کا مسح کرنا وضو کے اس پانی کی تری سے جو ہاتھ میں پانی ہے لازم ہے، اور سر کے مسح میں دونوں ہاتھ جو وضو میں دھوئے جاتے ہیں کہنیوں سے انگلیوں کے سرے تک اس کے کسی بھی حصے سے سر کا مسح کرنا جائز ہے۔ اگرچہ احتیاط مستحب ہے کہ داہنے ہاتھ کی ہتھیلی سے مسح کریں۔ اس طرح احتیاط مستحب ہے کہ مسح اوپر سے نیچے کی طرف کریں۔ سر کے 4 حصوں میں سے پیشانی کے مقابل والے ایک حصے پر مسح کرنا چاہیے۔ اس حصے میں جہاں بھی اور جس انداز سے بھی مسح کریں کافی ہے۔ اگرچہ احتیاط مستحب ہے کہ لمبائی میں 1 انگلی کی لمبائی کی مقدار اور چوڑائی میں 3 ملی ہوئی انگلیوں کی مقدار پر مسح کریں۔ ضروری نہیں کہ سر کا مسح جلد پر ہو بلکہ سر کے اگلے حصے کے بال پر بھی صحیح ہے، لیکن اگر کسی کے سر کے بال اتنے بڑے ہوں کہ مثلاً کنگھی کریں تو چہرے پر آ جائیں یا کسی دوسرے حصے تک پہنچ جائیں تو لازم ہے کہ بالوں کے ان حصوں پر جو کنگھی کرنے کے بعد اپنے ہاتھ سے خارج نہیں ہوتے مسح کریں، یا پھر مانگ نکال کر بال کی کھال یا جڑ پر مسح کریں، اور اگر ان بالوں کو جو چہرے پر آتے ہیں یا دوسری جگہ پہنچ جاتے ہیں سر کے اگلے حصے پر جمع کریں اور اس پر مسح کریں۔ یہ دوسری جگہ کے بال پر جو سر کے سامنے آتے ہیں مسح کریں تو ایسا مسح باطل ہے۔ سر کے مسح کے بعد واجب ہے کہ وضو کے پانی کی اس تری سے جو ہاتھ میں باقی بچا ہے پاؤں کی کسی ایک انگلی سے لے کر پاؤں کی ابھری ہوئی جگہ تک مسح کریں، بلکہ احتیاط واجب یہ ہے کہ جوڑ تک بھی مسح کریں۔ اس بنا پر اگر کوئی شخص جانتا ہو کہ وضو میں اپنا پیر کا مسح ابھری ہوئی جگہ تک کیا ہے نہ کہ جوڑ تک، تو احتیاط واجب ہے کہ وہ واجب نماز جس کے بارے میں اطمینان یقین رکھتا ہو کہ اس طرح کے وضو کے ساتھ پڑھی ہے اسے دوبارہ پڑھے، اور اگر گزر گیا ہو تو قضا کرے۔ قابل ذکر ہے اس احتیاط میں بقیہ احتیاط واجب کے مقامات کی طرف فاعل مجتہد جامع شرائط کی رعایت کرتے ہوئے پیر کے مسح کو ابھری ہوئی جگہ کافی جاننے کے لیے رجوع کرے، اور اس صورت میں اس کی گزشتہ نماز بھی صحیح شمار ہوں گی۔ لیکن اگر معقول احتمال دے جو وضو نماز کے لیے کیا ہے اس میں پیر کے مسح کو اگرچہ اتفاقی وضو کے قصد سے جوڑ تک کیا ہے تو نماز صحیح ہوگی اور ضروری نہیں ہے کہ دوبارہ پڑھیں یا قضا کریں۔ قابل ذکر ہے پیر کی انگلی کی نوک سے جو ناخن کے نزدیک ہے اور عرفاً پیر کا اوپری جز شمار ہوتا ہے مسح کرنا واجب ہے، اور اس مسح کا صحیح کرنا اور اس حصے کا مسح کرنا جو عرفاً پیر کا باطن شمار ہوتا ہے ضروری نہیں ہے، اور شک کی صورت میں احتیاط لازم کی بنا پر مشکوک مقدار پر مسح کریں۔ احتیاط مستحب یہ ہے کہ داہنے پیر کا مسح داہنے ہاتھ سے اور بائیں ہاتھ کا مسح بائیں ہاتھ سے کریں۔ نیز احتیاط مستحب یہ ہے کہ پیر کے مسح کی شروعات پیروں کی انگلیوں کے سرے سے ہو اور جوڑ تک کریں، اگرچہ برعکس مسح کرنا بھی جائز ہے۔ پیر کے مسح کی چوڑائی جتنی بھی ہو کافی ہے، لیکن بہتر ہے 3 ملی ہوئی انگلیوں کی چوڑائی کے برابر ہو، بلکہ بہتر ہے کہ پورے اوپری حصے کو پوری ہتھیلی میں انگلیوں کے باطنی حصے بھی شامل ہیں سے مسح کریں۔ پیر کے مسح میں ضروری نہیں ہے کہ انسان ہتھیلیوں کو انگلیوں کے نوک پر پہنچا کر کھینچے، بلکہ پوری ہتھیلیوں کو پیر پر رکھ کے تھوڑا سا کھینچ سکتا ہے۔ سر اور
پیر کے مسے میں ان پر ہاتھ کو کھینچا جائے، اور اگرچہ انسان ہاتھ کو حرکت نہ دے اور سر اور پیر کو کھینچے تو مسح باطل ہے، لیکن ہاتھ کو کھینچتے وقت سر یا پیر میں تھوڑی حرکت ہو تو مشکل نہیں ہے۔ مسح کی جگہ کا خشک ہونا ضروری ہے، اور اگر اتنا تر ہو کہ پانی کی تری اس پر اثر نہ کرے تو مسح باطل ہے، لیکن اگر مختلف رطوبت رکھتا ہو اس طریقے سے کہ پانی مسح کے وقت اس پر غلبہ پیدا کرے اور وہ رطوبت نہ ہونے کے برابر شمار ہو تو کوئی حرج نہیں۔ وضو کرنے والے کے ہاتھ میں اگر مسح کے لیے رطوبت اور تری نہ بچی ہو، اس طرح کہ کہنی سے انگلیوں کے سرے تک دونوں ہاتھ خشک ہو گیا ہو، تو ہاتھوں کو دوسرے پانی سے تر نہیں کر سکتے بلکہ اپنی داڑھی سے رطوبت کو لے کر اسے مسح کریں، اور چہرے کے دوسرے حصے سے رطوبت لینا داڑھی کے علاوہ جیسے آئی برو یا رخسار سے، چاہے وہ لوگ جو داڑھی رکھتے ہوں یا نہ رکھتے ہوں، احتیاط واجب کی بنا پر کافی ہے۔ اگر ہاتھ میں صرف اتنی تری ہو کہ صرف سر کا مسح کرتے ہوں تو احتیاط واجب یہ ہے کہ سر کا مسح اسی تری سے کریں، اور اس کے بعد پیر کے مسح کے لیے اپنی داڑھی سے رطوبت کو لیں۔ موزے اور جوتے پر مسح کرنا باطل ہے، لیکن اگر انسان بہت زیادہ سردی، چور یا دندے یا اسی طرح دوسری چیزوں کی وجہ سے جوتا یا موزہ نہ اتارے تو احتیاط واجب کی بنا پر جوتے اور موزے پر مسح کریں اور تیمم بھی کریں۔ اگر خوف کی وجہ سے تقیہ ہو تو موزے اور جوتے پر مسح کافی ہے۔ اگر پیر کا اوپری حصہ نجس ہو اور مسح کے لیے اس کو دھو نہ سکتے ہوں تو تیمم کرنا ضروری ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔